اور وہ چاہتے تھے اللہ کی ان بزرگوں کے ذریعے جن کی وہ مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اور جو لوگ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیک کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا، جب وہ یہ سمجھتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے، جو جھوٹا اور ناشکرا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انہیں راہ نہیں دکھاتا۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، انہوں نے اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایسے اولیاء، ایسے واسطے بنائے تھے، کہتے تھے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم سیدھا براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان اولیاء کے آگے اپنے حاجت نہ رکھیں اور ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، یہ ہماری رسائی اللہ تک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل کے بھی مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جس طرح سے، اور یہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح تمہیں کسی بڑے بادشاہ سے یا بڑے افسر یا ملک کے وزیر سے ملنا ہو تو تم براہ راست نہیں جا سکتے، بغیر واسطے کے تمہیں واسطہ لینا پڑتا ہے کسی کا، اور بغیر واسطے کے، تو اس طرح سے وہ عقلی طور پر قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اپنی عقل کو لا کر اس کو رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ یا بڑے وزیر یا وزراء سے نہیں مل سکتے، تم ایک معمولی آدمی جب تک تمہارے پاس واسطہ نہیں ہو جو تمہاری سفارش کرے اور تمہاری بات کو ان تک پہنچائے، اسی طرح تم کیسے جو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس تک تم کیسے پہنچ سکتے؟ تو اس طرح وہ گمراہی سے گمراہوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک براہ راست۔ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، وہ یہی واسطہ بناتے تھے۔ اور یہاں پر جب انہوں نے کہا کہ تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے بغیر واسطے کے، اور یہ واسطہ کون سا واسطہ ہے کہ کسی بزرگ کا واسطہ لو، کسی شخص کا واسطہ لو، یہ واسطہ شخصیت کا واسطہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس واسطے کو بارے میں حکم دیا ہے، اور یہ افتراء ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم براہ راست نہیں جا سکتے، جس طرح تم وزراء سے نہیں مل سکتے، تو سب سے پہلی یا بادشاہ سے نہیں مل سکتے بغیر واسطہ کے، تو سب سے پہلا جرم جو ایسے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو جو پاک ہے ان عیوب سے، اس کو ان عیبدار مخلوق جو حقیر مخلوق ہے اس سے یہ تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ڈائریکٹلی نہیں مل سکتے جس طرح ان سے نہیں مل سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لئے مثالیں مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے مخلوق سے اپنے خالق کی تشبیہ دی، اور یہ خود ایک جرم ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ کے صفات میں
کیونکہ یہ صفات میں شرک ہے، کیونکہ اللہ کی صفت مخلوق جیسی ماننا یہ شرک ہے، یا مخلوق کی صفت کو اللہ کے جیسا ماننا، اللہ کی صفت جیسا ماننا۔ تو انہوں نے پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے، تو اس کا رد کیسے کریں گے؟ ہم اس آیت سے کریں گے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور دوسری آیت یہ پڑھیں گے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ یہ پہلا چیز۔ دوسری غلطی کہ جب انہوں نے مخلوق سے تشبیہ دی ہے تو کتنی چیزیں اور کتنی گمراہیاں لازم آتی ہیں۔ پہلی بات کہ مخلوق حقیر ہے، چھوٹا ہے، جو عالم الغیب نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، کسی بھی مخلوق کا سوال اس سے مخفی نہیں ہے۔ کسی کے دل میں کوئی خطرات آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت، نظروں کی خیانت اور دل جو چھپاتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو کس طرح ایک رب جو ہر عیب سے منزہ اور پاک ہے، اسے ایک حقیر مخلوق سے ملایا جاتا ہے جو قادر نہیں ہے ہر کی بات سننے پر۔ ایک شخص کوئی کچھ کہتا ہے تو دوسرے کی بات وہ سن نہیں سکتا۔ ایک شخص جب کچھ بولتا ہے تو دوسرے کو کہتا ہے تم رکو جب تک یہ بات مکمل نہ کر لے۔ تو پھر کیسے وہ رب کو مخلوق سے وہ تشبیہ دیتا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ مخلوق عاجز ہے اور اس تک واسطے جو پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ سمیع البصیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ ترمذی نے روایت کیا ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ، جب کچھ مانگ تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ یہ سارے دلائل ایسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ جو قبر والوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی مدد، اور اسی طرح وہ کوئی اجمیری کو پکار رہا ہے، کوئی خواجہ فلاں کو پکار رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، اور کوئی علی کو پکار رہا ہے یا علی، کوئی یا فاطمہ، کوئی یا فلان اور کوئی یا فلان۔ یہ عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، اور شرک اکبر اسلام سے خارج کرنے والا ہے، کیونکہ عبادت یہ پکار غیب میں یہ صرف اللہ کے لیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تیرا رب کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے عبادتی سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ میری اسی آیت میں ہے، جو اس مکمل آیت کو پڑھ کے سنائیں، کہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا
قبول کروں گا. اور پھر یہ دعا اور پکار عبادت ہے. کیا ہے اس کی دلیل؟ اسی آیت میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. یعنی جو تکبر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے،